اور اس زمانے میں تو اللہ کسی کو یتیم نہ بنائے بھائی. دعا کرو بچوں کے باپ اللہ زندہ رکھے, ماں بھی زندہ رکھے, باپ بھی زندہ رکھے. کیونکہ اس زمانے میں جب باپ مرتا ہے پہلے تو چاچا ماچا تھوڑا سا خیال کر لیا کرتے تھے. آج کل فیملی پلاننگ والوں نے اپنے ہی 2 بچوں کو بوجھ بنا دیا ہے کہ 2 سے زیادہ ہوں گے تو عذاب میں آ جاؤ گے. تو وہ دوسرے بھائی کے بچوں کو لے کے کہاں سے پالے گا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. یہ جو یہودیوں کا نعرہ لگا ہے نا 2 بچے ہی اچھے, اس سے اولاد کو لوگوں نے بوجھ سمجھنا شروع کر دیا ہے. جبکہ پہلے لوگ اولاد کو نعمت سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے چلو ہمارے کم ہے تو بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا کے پالیں گے, ثواب بھی ملے گا اور اولاد بھی مل جائے گی. پہلے قرآن اندازیاں ہوتی تھیں اس پہ. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ تھیں حضرت مریم کے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے, یتیم تھی. تو قرآن میں آتا ہے کہ ان کے کیا ہوا, جو ہے وہ قرآن اندازی ہوئی کہ مریم کو کون لے گا. سارے خاندان والے کہہ رہے ہیں بچی ہم پالیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم پالیں گے. یہ وہ دور تھا جب لوگ فطرت پہ تھے, نیچر پہ تھے, بھئی اولاد مل رہی ہے. تو یہ کس کے نام قرآن کھلا؟ حضرت زکریا کے نام, جو خالو تھے, خالہ کے نام قرآن کھلا, بھئی خالہ پالے گی. پہلے زمانے میں خالہ کہتی تھی چلو میری بہن کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے کو میں پالوں گی, مجھے فری میں اولاد مل گئی. آج کیا ہوتا ہے بھئی اپنے نہیں پل رہے تو ہم دوسروں کو لے کے کیوں پالیں؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. تو اپنے آپ کو اس خول سے نکالو, اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھا کرو. اولاد بوجھ نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا اولاد بوجھ ہے, یہ یہودیوں نے بوجھ بنا کے پیش کیا تمہیں. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اولاد نعمت ہے, تفریح کا بہت بہترین ذریعہ ہے. بچپن میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جوانی میں تمہارا بازو اور سہارا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں آئیں گی نہیں ایسی باتیں. ابھی پھر کوئی ڈرامہ دیکھو گے, کوئی فلم دیکھو گے جس میں دکھایا ہوگا مولوی صاحب کے اتنے سارے بچے کیسی ٹینشن میں تو کوئی ٹینشن میں نہیں ہوتا, اس سے خوشی ہوتی ہے, انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اپنے بچے ہیں. بڑا مشہور مقولہ ہے نا, بیوی ہمیشہ دوسرے کی اچھی لگتی ہے اور بچے اپنے اچھے لگتے ہیں. آپ کو وہ بچے اس لیے بوجھ لگ رہے ہیں کہ وہ آپ کے نہیں ہیں, جس کے ہیں اس باپ سے پوچھو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے. بہت مشکل ہے سمجھانا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سوچ بنی ہے نا, سوچ 2 بچے ہی اچھے, اس کا نقصان کیا ہے کہ آپ کا بھائی اگر ایکسیڈنٹ سے مر گیا, اس کے بچے ہیں تو آپ اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے جب عورتوں کے فون آتے ہیں میرے پاس, بیوہ عورتوں کے. ایک 25 سالہ لڑکی کا فون آیا کہ میرے شوہر کی موت واقع ہو گئی ایکسیڈنٹ میں, 4 بچوں کو اکیلی پال رہی ہوں, میرے دیور میرے ساتھ دینے کے لیے تیار. بولو بھائی نہیں ہے. اب اس لڑکی کی اپنی شادی کی عمر ہے لیکن وہ اپنا بھول کے اپنے بچوں کی فکر میں لگی کہ ان کی کیسے ہوگی, یہ کیسے پلیں گے. دیور نکالتا ہے گھر سے جا کے جاب کرو, ہم نہیں پالیں گے اس کو. اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے خدا کی قسم. تم اس سے شادی نہیں کر سکتے اپنے بھائی کی بیوہ سے, اس پر تو تمہیں جو ہے نا وہ ایسا ہندوؤں نے بنا دیا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب جوان بھائی مر گیا تو اس کی بیوہ سے دیور کو شادی کرنی چاہیے, چاہے وہ دوسری کر رہا ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا, آپ کے گھر کی امانت آپ کے گھر میں رہ جائے گی عزت کے ساتھ, اور اس کے بچے آپ کے ہو جائیں گے. کتنی فضیلت ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا, جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں. وہ بچے مستقبل میں آپ کا سہارا بھی بنیں گے, کما کے بھی کھلائیں گے. بیٹیاں ہیں تو آپ بڑھاپے میں آپ کی خدمت کریں گی, اور جنت کمانے کا اس سے بہترین ذریعہ نہیں. اور آپ کو ایک بیوی بھی مل رہی ہے, لیکن مر جائیں گے, زہر کا پیالہ پی لے گا, اس پر آمادہ نہیں ہوگا. یہ کہے گا یہ ٹھیکہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ہے, یہ اسی کو شوق ہے ایسی فالتو باتیں کرنے کا ممبر میں بیٹھ کے. ہم ایسی, خدا کی قسم یہ تہجد یہ اشراق کسی کام نہیں آئے گی قیامت کے دن اگر اس نظام کو فالو نہیں کرو گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے جب ایسی لڑکیوں کے فون آتے ہیں کہ ہمیں اپنی عزت کو بچانا مشکل ہے. سانسیں منہ پھیر لیتی ہیں, بولے نکلو یہاں سے, نکلو, یہ بچے نہیں ہم رکھیں گے, کون پالے گا ان کو, کون کمائے گا. یہ سارا ڈراموں اور فلموں نے ذہن بنایا ہے. نہیں آ رہی بات, کیونکہ جب اپنی اولاد 2 سے زیادہ اچھی نہیں لگتی تو بھائی کے بچے کہاں سے اچھے لگیں گے, جو 4 ہیں, جو 2 بھی نہیں ہیں. وہی نظام لے کر آؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو. حضرت ام سلمہ بیوہ ہوئی, 2 بچے بھی تھے ان کے, تو اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ام سلمہ.
بیوہ ہو گئی ہیں، اور آپ کے نکاح میں پہلے سے بیویاں بھی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، پیغام بھیجا، یہ نہیں کہ استخارہ نکالا پہلے کہ بھیجوں کہ نہیں بھیجوں، کوئی بیوہ ہے مناسب ہے بھیج دو پیغام، کوئی استخارہ نہیں، کچھ بھی نہیں، پیغام بھیجا۔ ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، میری عمر زیادہ ہے، کسی نو عمر لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں آپ، میری تمہیں تو زیادہ عمر کی عورت ہوں، اور میرے بچے بھی ہیں، میں ان بچوں کو کیسے چھوڑ کے آ جاؤں؟ ماں چھوٹے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی، ماں کے لیے چھوٹے بچوں کو چھوڑنا بہت دل گردے کا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں شادیوں کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں اللہ نے شادیوں کے لیے پیدا، بول لو بھائی، میرے اوپر یہی الزامات لگتے ہیں جب میں ایسی بات کرتا ہوں، کہتے ہیں ہمیں شادیوں کے لیے تھوڑی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، شادیاں 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 کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ جو مسائل اس دور میں عورتوں کے ساتھ تھے اس سے کروڑہ گنا مسائل آج ہیں، کروڑہ گنا مسائل آج ہیں۔ ام سلمہ بیوہ ہوئی تھیں، اگر نبی شادی نہ کرتے سینکڑوں رشتے اور مل جاتے ان کو، اور اگر نہ بھی ملتا تو ان کو کسی برائی میں پڑنے کا اندیشہ، بولو بھائی، نہیں تھا، ان کے بچوں کی جائیدادیں ضبط ہونے کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو نبی نے پیغام بھیجا نکاح کر لو مجھ سے۔ فرمایا یا رسول اللہ میری عمر زیادہ ہے اور بچے بھی ہیں، میں کیسے چھوڑ کے آؤں بچے؟ تو جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے نا، تو میں کون سا بالکل نو عمر ہوں، میری تو تم سے بھی زیادہ ہے۔ تو انسان اپنی ایج کے لحاظ سے، مرد کی خواہش ہوتی ہے اپنے لحاظ سے تھوڑی کم عمر دیکھے، یہ ایک مرد کی فطرت ہے، لیکن اس میں اپنی عمر بھی دیکھے وہ۔ تو نبی نے کتنا آسان جواب دیا، فرمائے تمہاری عمر اگر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ۔ رہا مسئلہ بچوں کا، فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول کے حوالے، مطلب لے آؤ وہ بھی لے آؤ۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ نبی کی گود میں پل کے جوان ہوئے ہیں، اور یہ اس نبی کا حال ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پھر بھی کر رہے ہیں کہ بھائی اگر روٹی نہیں ہے تو ان عورتوں کو تو ٹھکانہ دینا ہے نا، جس اللہ نے جتنا کھلا دیا تو چلو اس غربت میں ایک اور شریک ہو جائے گا، کچھ صبر شکر میں کر رہا ہوں، کچھ یہ میرے ساتھ کر لے گی۔ اور آج خدا کی قسم بینکوں میں کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں، پلاٹوں کے بزنس ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ پر پلاٹ خریدے جا رہے ہیں۔ شادی کی بات آئے گی تو ایسا غربت سے روئے گا نا جیسے اس کا پتہ نہیں، چھوڑے میں مثال بہت شریفوں والی مثال اس پہ فٹ نہیں آتی ہے، اور غیر شریفانہ مثال ممبر پہ دی نہیں جا سکتی۔ اس کا عذاب آئے گا تمہاری بہن بیٹیوں پہ، اور آ رہا ہے عذاب، ان پر عذاب آ رہا ہے۔ تو یہ علم اللہ نے کس کو دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نہیں تھی تو یہ علم بھی نبی کے پاس نہیں تھا، تبھی نبی نے نبوت سے پہلے شادی بہت دیر سے بھی کی ہے اور ایک کی ہے، ایک سے زیادہ نہیں کی۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ پھر جب نبوت مل گئی تو اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے بے خبر پایا، پھر ہم نے آپ کو شریعت کے احکام کا علم دے دیا۔ ان علم میں یہ بھی تھا کہ ان کو سہارا دینا ہے۔ تو میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں، خدا کی قسم خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے۔ ان گھر میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے بزرگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، اصلاحی علماء سے تعلقات ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے تبلیغ میں وقت بھی لگ رہے ہیں، مگر اس اپنے گھر کی بیوہ عورت کو سہارا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ بیوی سے ڈرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوہ بھابھی سے شادی کر لی تو میرا سسرال میرا سر پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دے گا۔ صرف اس چیز میں ڈرتا ہے، باقی کسی چیز میں نہیں ڈرتا۔ آپ کے پاس اگر ایسا ایک فون آ جائے تو میں پھر آپ کے جذبات دیکھوں گا کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس صبح و شام آتے ہیں، بچے رولتے ہیں، عورت کا جیسے دیکھو ہندوؤں میں پتہ ہے کیا حل تھا اس کا؟ جوان لڑکی کا شوہر مر جائے تو ہندوؤں نے آسان حل سوچا تھا کہ اس کو بھی آگ میں جلا دو، اس کے ساتھ ٹینشن ختم۔ خدا کی قسم وہ آسان حل تھا، ایک دفعہ جلا دو ختم۔ آج جو ہمارے ہاں جس آگ میں اس بیوہ کو ڈالا جاتا ہے وہ ایسی آگ ہے جس میں کئی سال جلنا پڑتا ہے، اس کو کئی سال جلتی رہتی ہے اس آگ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر 3 انعامات